وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آپ کی آمد بعثت سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ اس آیت کو اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے، اس کا خلاصہ تو ایسے بنتا ہے کہ حضور آئے ہی مدارس کے قیام کے۔ نبی علیہ السلام کی آمد کا مقصد ہی مدارس کا قیام ہے۔ مساجد اور مدارس، تعلیم گاہیں، تربیت گاہیں بنانا، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بنیادی مقصد ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ کا تعلق بھی مدرسے کے ساتھ، ویزکیہم کا تعلق بھی مدرسے کے ساتھ، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم کا تعلق بھی مدارس کے ساتھ۔ مدارس کی مخالفت آج کی نہیں ہے، یہ ابو جہل سے کام شروع ہوا ہے، یعنی آج سے یہ کام شروع نہیں ہوا، یہ ابو جہل سے جب نبی علیہ السلام دار ارقم میں پڑھاتے تھے، قوم کو درس دیتے تھے، سبق دیتے تھے، واعظ کرتے تھے، خطبہ ارشاد فرماتے تھے، دار ارقم میں تربیت گاہ جاری تھی، پڑھائی جاری تھی، صحابہ کی تربیت جاری تھی۔ اس وقت سے مخالفت شروع ہوئی، آج تک مخالفت جاری ہے، لیکن مدارس کم نہیں ہوئے، ہر سال زیادہ ہی ہو گئے۔ کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ یہ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ مدارس ہر سال اس میں اضافہ ہوتا ہے، آنے والے آتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں، کوشش کرتے ہیں مدارس بند ہو جائے، لیکن مدارس اسی طرح جاری اور ساری ہے، اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت کا سلسلہ شروع کیا، مکہ پاک میں تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری ہے۔ شیب ابی طالب میں آپ کو پابند کر دیا گیا، لیکن تعلیم کا سلسلہ پھر بھی جاری ہے، آپ کو معصور کر دیا گیا، ایک گھاٹی میں بند کر دیا گیا، روک دیا گیا، اس کے باوجود تعلیم کا سلسلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری، صحابہ کرام کی تربیت جاری ہے، مدرسہ پھر بھی بند نہیں ہوا۔ مدرسہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے، یاد رکھیے، مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں ہے، مدرسہ عالم کے وجود کا نام۔ جہاں عالم بیٹھا ہے سمجھو کہ مدرسہ قائم ہے، محفوظ ہے اور موجود ہے۔ انشاءاللہ علماء قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ وراثت نبویہ کے یہ ذمہ دار ہے، یہ پہرے دار اور چوکیدار ہیں، علماء بھی رہیں گے اور مدارس بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ ان کو ختم کرنے والے آتے رہے اور ختم کرنے کی سازشیں کرتے رہے، پروگرام پلان منصوبے بناتے رہے، لیکن مدارس اسی طرح کا ہے۔ اس کے فنڈوں کو روکا گیا، تعاون کو روکا گیا، بندوں کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا کہ آپ مدارس کے ساتھ تعاون نہ کریں، اور مختلف انداز سے روکنے کی سازش اور کوششیں ہوئیں کہ آپ کو وقف کرنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی جگہ مدرسے مسجد کے لیے وقف کی آپ کو اجازت نہیں ہے، وقف سے پہلے آپ سے پوچھا جائے گا یہ چیز آپ نے لی کہاں سے ہے اور کہاں سے لی اور کیوں وقف کی ہے۔ یہ ساری پابندیوں کے باوجود نہ مسجد رک سکی نہ مدرسے رک سکے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ ہاں سیدھا ہو کے بیٹھے توجہ کے ساتھ۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ مدارس کا جاری ہے اور جاری رہے گا۔ لوگ پریشان ہیں، مولویوں سے کچھ زیادہ ہی لوگ پریشان ہیں۔ ایک ہے کالم نگار وہ حسن نثار، وہ بہت کچھ لکھتا ہے، خاص کر اس کو بہت زیادہ پریشانی ہے علماء امت سے، علماء حق سے۔ اس نے لکھا ایک دفعہ کالم اپنے اخبار میں، اس وقت وہ اخبار جنگ میں لکھتا تھا، اس نے لکھا جنگ میں کالم میں کہ مولویوں نے ہمیں دیا کیا ہے۔ یہ اس کا عنوان تھا، یہ اس کے کالم کا خلاصہ تھا کہ مولویوں نے ہمیں دیا کیا ہے سوائے استنجا کرنے کے طریقے، یعنی ابھی تک یہ استنجے کے طریقے سمجھا رہے ہیں اور دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے، لہذا اس کو فکر ہے کہ مولوی نے دیا کیا ہے۔ تو میں نے کئی مرتبہ پیغام بھی بھیجنے کی کوشش کی، میں نے کہا تجھے مولوی سے چاہیے کیا؟ تو جو کہتا ہے مولوی نے ہمیں کیا دیا ہے، چاہیے کیا مولویوں سے، علماء سے آپ کو کیا چاہیے بتائیں نا کیا؟ علماء امت سے، اس امت کو علماء نے کیا دیا ہے؟
یاد رکھیے علماء کا وجود نہ ہوتا، مدارس مساجد نہ ہوتے، یہ پردہ، یہ حیا، یہ غیرت، یہ عزت، یہ نکاح، یہ شرم، یہ داڑھی، یہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، مسائل احکام، دین سے محبت، عقیدت، یہ سب کچھ ختم ہو گئی ہوتی اگر علماء کرام کا وجود نہ ہوتا۔ اگر آج آپ کو غیرت اور عزت معاشرے میں کچھ موجود ہے تو یہ علماء کی وجہ سے ہے، مدارس کی وجہ سے ہے، اور ان خطبات کی وجہ سے ہے، ان پروگراموں کی وجہ سے ہے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 3 جمعے نہیں پڑھتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر منافق ہونے کی، نفاق کی مہر لگا دیتا۔ کتنے جمعے؟ اونچی بولیے، 3 جمعے۔ اس کا اگر میں خلاصہ اس طرح بیان کروں، علماء کرام، اساتذہ کرام، شیوخ موجود ہے، میں اس کا خلاصہ کچھ اس طرح بیان کرتا ہوں، جو بندہ 21 دن یعنی 3 جمعے کسی عالم سے ملاقات نہ ہو، عالم کا دیدار نہ ہو، عالم کی زیارت نہ ہو، عالم کا خطبہ نہ سنے، عالم کا وعظ نہ سنے، تو اللہ اس بندے کے دل پر نفاق کی مہر لگا دے۔ کیا معنی ہے کہ خطبہ جمعے کا معنی کیا ہے؟ خود جمعہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ معروف حدیث جو جامع ترمذی میں ہے کہ آپ نے خود جو سب صبح سویرے اٹھتا ہے، نہاتا ہے، دھوتا ہے، غسل کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، پیدل چل کے مسجد کی طرف آتا ہے، پھر مسجد میں آ کے جو اللہ توفیق دے وقت ہو تو نماز نفلی ادا کرتا رہتا ہے، پھر امام جب تشریف لاتا ہے خطبے کے لیے وہ خاموشی سے امام کے قریب ہو کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی لفظ بات نہیں کرتا، خاموشی سے پوری توجہ سے خطبہ سنتا ہے اور پھر نماز پڑھ کے واپس پلٹتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر قدم کے بدلے 1 سال کے قیام اور 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ عالم کی طرف چل کے آنا، امام کے قریب بیٹھنا، امام کا خطبہ سننا، قرآن پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فرمایا ایمان والو جب جمعے کی اذان آ جائے، جمعے کی آواز آ جائے، جمعہ پڑھنے کی ندا آ جائے، آواز آ جائے، چھوڑ دو اپنا کاروبار، چھوڑ دو تجارت، چھوڑ دے معاملات اور دوڑو اللہ دے ذکر طرف۔ ذکر سے مراد خطبہ، ذکر سے مراد نماز کہ امام کے قریب ہو کے بیٹھ کے خاموشی کے ساتھ خطبہ سنو۔ 3 خطبے جو چھوڑ دے، 3 جمعے نہ پڑھے اور امام کا خطبہ نہ سنے، آواز نہ سنے، جبری واز اللہ نے رکھا ہے، ہر جمعے کا خطبہ فرض کیا ہے، سننا فرض کیا ہے، دینا فرض کیا ہے، جب تک جمعہ کا خطبہ نہ ہو، جمعہ خطبے کا جمعے کے لیے خطبہ نہ ہو تو جمعہ خطبہ فرض کیوں قرار دیا؟ ہر 8ویں دن اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد ہے کہ ہر مومن امام کے، خطیب کے، عالم کے قریب بیٹھے اور خطبہ سنے۔ لہٰذا مدارس مساجد کے بغیر انسان مومن کم رہ سکتا نہیں، ضروری ہے، ورنہ اس کا دل نفاق کا شکار ہے، اس کا دل زنگ آلود ہے۔ قرآن پاک سنیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ میرے اور آپ کے
پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے مدینہ پاک کی منڈی کے اندر دانے آٹے کی قلت کمی آ گئی، آواز آ گئی کہ دانا پہنچ گیا منڈی کے اندر، آٹا پہنچ گیا منڈی کے اندر، خوراک راشن پہنچ گیا منڈی کے اندر۔ صحابہ کرام خطبہ سن رہے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے۔ صحابہ کرام نے سمجھا کہ حضور کا خطبہ جاری ہے لیکن دانے آٹا ختم ہو جائے گا، جانا چاہیے منڈی کے اندر دانے خرید کے آٹا خرید کے رکھ کے جلدی واپس آ جائیں گے۔ صحابہ کرام اٹھتے گئے، خطبہ جاری ہے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، حضور ممبر پر کھڑے، حضور ممبر پر کھڑے، نبی علیہ السلام ممبر پر کھڑے خطبہ دے رہے ہیں۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، نبی علیہ السلام کھڑے ہیں خطبہ دینے کے لیے، میرے مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں خطبہ دینے کے لیے۔ حضور کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما رہے، جمعے کا خطبہ، کھڑے ہو کے جمعے کا خطبہ۔ اب لائیو دیکھو نا، مولویوں کی اکثریت آپ دیکھیں کہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہو۔ میں نے ایک مولوی سے پوچھا کہ سنا ہے آپ بیٹھ کے خطبہ دینا، انہوں نے یار سواد ہی بہ کے آتا ہے، یقین جانو یہ الفاظ ہے، اندر سکون آتا ہے بیٹھ کے بندہ خطبہ دے رہا۔ صحابی رسول نے بیٹھ کے خطبہ دیتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اس خبیث کی طرف دیکھو جو بیٹھ کے خطبہ دے رہا۔ اگر سواد دے آتا اسی لیکن خباثت بھی کوئی شامل ہے۔ بائیکاٹ کیجیے ایسے علماء اور خطبہ کا جو جان بوجھ کے بغیر شرعی عذر اٹھ کے بیٹھتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں اور وعظ کرتے ہیں اور جناب خطبہ ارشاد فرماتے ہیں جمعے کا خطبہ۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، قرآنی نص ہے کہ امام کھڑے ہو کے خطبہ دے۔ زیادہ بیماری ہو گئی تھی کسی اور کو موقع دے دے، کوئی ضروری ہے؟ زیادہ تکلیف ہو گئی ہے، زیادہ بیماری ہو گئی ہے، زیادہ پریشانی ہو گئی، مجھے تو خطرہ ہے کہ لیٹ کے شروع کر دیں۔ قرآن پاک کی نص ہے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کھڑے ہو کے خطبہ دیجئے۔ پوچھئے علماء کرام سے، واعظین سے، خطبہ سے جو بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں کہ آپ کو شریعت کی کون سی وہ نظم و کون سی حدیث ہے جس میں آپ کو بغیر عذر کے بیٹھ کے خطبہ دینے کی اجازت ملی؟ فیشن کے طور پر کوئی کہتا ہے میں بیمار ہوں، میری ٹانگ خراب ہے، کوئی کہتا ہے میری خراب، کھڑے کھڑے گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں، مسجد کے اندر ہی کھڑے رہیں گے، بعد گپ شپ لگاتے رہیں گے، صبر کرتے رہیں گے، پر کھڑے رہیں گے، لیکن جب خطبے کی باری آئے گی تو بیٹھ جائیں گے بغیر کسی عذر کے۔ بیٹھنا خطبہ جمعہ کے لیے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے، صحابہ کرام بازار چلے گئے، منڈی چلے گئے، دانے خرید کے رکھ کے آئے۔ نبی علیہ السلام فرمایا میرے صحابہ، میرے سامنے یہ 12 صحابہ رہ گئے تھے، باقی سارے تم چلے گئے تھے، اگر یہ 12 بھی نہ رہتے، اٹھ جاتے تو آج آسمان سے آگ پرستی کوئی بندہ زندہ نہ رہتا۔ کہ مسجد میں خطبہ جاری ہے اور آپ کاروبار میں سنیں، خاص کر وہ طبقہ جو اہل الحدیث ہے، آپ کا خطبہ، آپ کا واعظ، آپ کی تقریر، آپ کا جو خطبہ ہوتا ہے جمعے کا، وہ خطبہ ہے، تقریر نہیں ہے، واعظ نہیں ہے، الگ نہیں ہے۔ وہ تو دوسروں فرقوں کے آگے وہ پہلے تقریر کرتے ہیں، تقریر کے بعد اذان دیتے ہیں، اذان کے بعد 2 خطبے عربی میں پڑھ کے وہ تو تقریر مجبوراً کرتے ہیں۔ جب سے اہل الحدیث خطبہ اردو میں، پنجابی میں، اپنی زبان میں، قوم کی زبان میں، علاقے کی زبان میں دیتے ہیں، وہ اس سے پریشان ہو کے انہوں نے اس بدعت کو، اس تقریر کو شروع کیا کہ اگر ہم نے تقریر نہ کی اور اپنی زبان میں واعظ نہ کیا تو یہ لوگ سارے اہل الحدیث کے پیچھے چلے جائیں گے، وہ تو مجبوری میں کر رہے ہیں۔ آپ کس بنیاد پر لیٹ آتے ہیں؟ آپ کا خطبہ تو امام کے کھڑے ہونے سے کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ مساجد میں لکھا ہوتا ہے، یہاں تو میں نہیں دیکھا، یہاں بھی یقیناً ایسے ہی ہوگا، لکھا ہوتا ہے کہ 1:30 بجے جمعہ ہوتا ہے، 1 بجے ہوتا ہے تو 1 بجے لکھا ہوتا ہے، 1:30 بجے 1:30 کا ٹائم ہوتا ہے، 1:30 لکھا ہوتا ہے، شروع کتنے بجے ہوتا ہے 12:30، تو وہ ٹائم کیوں نہیں لکھا؟ شروع کا ٹائم لکھے نا، ختم ہونے کا ٹائم کیوں لکھے؟
مسجد کے اندر جب گھڑی پر تم نے لکھ دیا کہ 1:30 بجے جمعہ ہونا ہے، اس کا مطلب ہے تم نے خطبے کو تو جمعے سے خود نکال دیا، تم نے بتا دیا قوم کو کہ 1:30 بجے آ جائے، جمعہ آپ کا ہو جائے گا، خطبے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ظہر کی نماز 1 بجے شروع ہوتی ہے یا 1 بجے سلام پھرتا ہے؟ نماز ظہر کتنے بجے ہوتی ہے؟ 1 بجے شروع ہوتی ہے نا، شروع کا ٹائم لکھتے ہیں یا اختتام کا؟ تو جمعے کا اختتام کا کیوں لکھتے ہیں؟ جمعے کا بھی آغاز کا لکھیں، جب خطبہ شروع ہوتا ہے وہ ٹائم لکھیں کہ ہماری مسجد میں 12:30 بجے جمعہ شروع ہوتا ہے، تاکہ آنے والوں کو پتہ چلے کہ جمعہ کب شروع ہوتا ہے۔ تھوڑے سے امام کے 2-4 منٹ اوپر ہو جائیں پھر گھڑی ویکھتے ہوگا، اور نہ مولوی نے دس جب میں ساڑھے کو گھڑی ہے، میں ایک بار خطبہ جمعہ دے رہا تھا، ایک بندے نے گھڑی بکھائی، ٹائم 2 منٹ اوپر ہو گیا، اس گھڑی بکھائی، میں سمجھ گیا میں گھڑی کیوں بکھانا، میں کہا جی میرے کول بھی ہے، وہ سمجھا پتہ نہیں سمجھو نے پھر اوپر کی تھی گھڑی، میں کہا جی بالکل گھڑی میں بھی پائی، اس وقت میں پاندہ ساؤنڈ تے اونجی اللہ تعالیٰ دے رحمت ہو کی گھڑیاں گئی، موبائل آ کے گھڑیاں دی لوڑ کوئی نہیں، اور تیجی باری پھر بکھائی، میں کہا جی ہے میرے کو گھڑی، آندھا نہیں جی ٹائم ہو گیا، میں کہا تینوں پتہ ہے یا میں نے پتہ ٹائم ہو گیا۔ میں کہا تیری دکان کتنے بجے بند ہوتی ہے؟ 8 بجے 9 بجے، تو میں کہا میں گیا میں تیری ٹائم دکان کا ٹائم ہو گیا جڑا نہیں، میں کہا میری دکان کا ٹائم میری مرضی ہے، تیری دکان تیری مرضی تھی تو میری دکان میری مرضی، جہاں مجھے ٹائم دکھاتے ہو ہمیں ٹائم دکھاتے ہو۔ امام کو پتہ ہوتا ہے خطبہ کب ختم ہونا ہے، تمہیں کیا پتا وہ کس درد کے ساتھ خطبہ دے رہا ہے؟ ہاں یاد ہے پروفیسر عبداللہ باولپوری، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل، جب خطبہ دے رہے ہوتے نا تو 2-4 بندے داخل ہو جاتے وضو کر کے مسجد میں، اخیر پہ پہنچے ہو تو کہتے یہ 2-3 بندے نئے آئے ہیں، کچھ یہ بھی سن لیں، ہو سکتا ہے آئندہ پھر یہ کبھی نہ آئے، آج کچھ یہ بھی سن لیں، پھر خطبہ شروع کر دیں، تقریر اور لمبی فرما دیں۔ تمہیں کیا پتا کہ عالم کے دل میں کیا ہے، وہ کس درد کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ کس بندے کے ساتھ چاہتا ہے کہ اس کی بات، اس کے دل میں میری بات اتر جائے، وہ اپنے سکون میں، اپنے اطمینان میں، اپنی روحانیت میں، اپنے ایمان میں وہ لگا ہوا ہے۔ چند منٹس وہی غنیمت ہے جو مسجد میں گزر جائے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو ذوق دیا ہے ائمہ کرام، علماء کرام خطبہ اعظام کو سننے کا اور بیٹھنے کا اور جمعہ پڑھنے کا۔ سنیے حدیث پاک کہ نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام چلے گئے، حضور کی تنبیہ پہ غور کیجیے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ۔ حضور آئی اس لیے کہ مدرسے کا قیام ہو اور شعبہ حفظ قائم ہو اور پڑھائی کا سلسلہ جاری ہو، یتلو علیہم آیات، اس قوم پر قرآن پڑھنے کے لیے محمد مصطفیٰ تشریف لائیں۔ مولویوں نے جڑے قوم کو دیا کیا ہے، دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے، تو میں نے کہا چاند پر پہنچنا کمال نہیں ہے، استنجا ٹھیک کرنا یہ کمال ہے۔ قیامت دن اللہ نہیں پوچھے گا جو چاند پہ نہیں گیا وہ جہنم میں جائے اور جو گیا وہ جنت میں جائے گا، لیکن استنجا ٹھیک نہ ہوا تو قبر کے اندر ہی عذاب شروع ہو جائے گا۔ حدیث ہے صحیح البخاری میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، آپ کی سواری ڈری، آپ نے فرمایا یہ جو 2 قبریں ہیں ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک چغلی سے نہیں بچتا تھا، چغلی کیا کرتا تھا، اور دوسرا اپنی صفائی اور طہارت پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتا تھا، قبر میں عذاب شروع ہو جائے گا۔ شکر کیجیے علماء کا جو تمہیں صفائی کا طریقہ بتلاتا ہے، پاکیزگی کا طریقہ۔ وہ ایک مولوی نے بتلایا نہیں رمضان شریف میں روزے کی حالت میں استنجا کی میں قریب ہے، وہ سنیا جگہ اس نے پورا طریقہ بتلایا ہے کہ روزے کی حالت میں استنجا کیسے کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پانی اوپر چڑھ جائے اور روزہ ٹوٹ نہ جائے، احتیاط سے استنجا کرنا۔ یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے، یہی تو وجوہات ہیں جس وجہ سے علماء کا مذاق اڑایا۔
علماء سو نے برباد کر دیا اس امت کو، اللہ کی قسم۔ کتاب و سنت کے علماء، آل الحدیث کے علماء، آئیے تمہیں سنجیدہ کتاب و سنت کا پیغام دے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، سیدنا سلمان فارسی نے کہا تھا سینے پہ ہاتھ مار کے، ہاں ہمارے نبی ہمیں حاجت پہ بیٹھنے اور استنجا کرنے کے طریقے اور گر سمجھاتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ قبر میں عذاب شروع ہو جائے، جس کو استنجا ٹھیک نہ ہوا، طہارت ٹھیک نہ ہوئی، قبر میں عذاب ہوگا، قبر میں، اس قبر میں عذاب۔ آپ کو پتا ہے نا، لوگ نہیں مانتے اس قبر کا عذاب، نہیں مانی، کہتے ہیں اس قبر میں عذاب نہیں ہوتا۔ حضور نے اسی قبر میں عذاب دیکھا ہے، جو حضور کو دکھایا گیا ہے وہ اس قبر میں عذاب ہے۔ لوگ نہیں مانتے، حدیث کا انکار کرتے، حالانکہ صحیح البخاری میں حدیث ہے عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق، لیکن لوگ نہیں مانتے، کہتے ہیں نہیں اس قبر میں نہیں ہوتا، وہ اوپر قبر ہے۔ اوپر میں نے کہا بنائی کیسے نہیں؟ کہتے ہیں یہ قبر نہیں ہے، یہ تو گڑھا ہے، یہ بندے کی تکریم کے لیے، میت کی تکریم کے لیے، تعظیم کے لیے یہ گڑھا ہے، یہ قبر ہے ہی نہیں۔ لیکن چلو بھائی یہ نقطہ بھی ہمیں سمجھ آ گیا کہ یہ قبر نہیں ہے۔ میں نے کہا قبرستان کہاں ہے جان؟ قبرستان تو یہی ہے۔ میں نے کہا یہ قبر ہی نہیں ہے نا، قبرستان یہاں ہے اور یہ قبر نہیں ہے۔ قبریں نہیں ہیں لیکن ہے قبرستان۔ قبر پہ سجدہ حرام ہے، کہتے ہیں جی حرام ہے، میں کون سی قبر پہ جائیں؟ کہنے لگے اس قبر میں۔ میں نے کہا یہ تو قبر ہی نہیں، یہ تو گڑھا ہے۔ قبر پہ طواف حرام ہے، جی طواف حرام ہے، کون سی قبر؟ یہی قبر۔ قبر کا چڑھاوا حرام ہے، کون سی قبر؟ یہی قبر۔ قبر والے کی شور و پکار حرام ہے، کون سی قبر؟ یہی قبر۔ کون سی قبر ہے جس کو پختہ کرنا منع ہے؟ وہ یہی قبر۔ کون سی قبر ہے جس پہ دیا جلانا حرام ہے؟ وہ یہی قبر۔ وہ کون سی قبر ہے جس کو ایک برشت اونچا کرنا ہے؟ کہتا ہے یہی قبر۔ عذاب کہاں ہوتا ہے؟ کہتا ہے یہ قبر ہی نہیں ہے، وہ اوپر قبر ہے۔ بندہ کہنا جی قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی ہوتا ہے۔ کہتا ہمارا عقیدہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا عقیدہ ہوگا، ہمارا مسلمانوں کو تو عقیدہ ہے قبر میں عذاب بھی حق ہے، ثواب بھی حق۔ کہتا جی قبر میں عذاب نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہوتا یار؟ کہتا ہے ہوتا ہی نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے قبر میں عذاب نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا ہے تو آپ مجھے سمجھا دیں۔ میں نے کہا سمجھ لیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دے۔ کہتا مجھے کیوں دے؟ میں نے کہا جب ہونا نہیں ہے تو ڈرتا کیوں ہے؟ دعا تو کرنے۔ کہتے بس دعا تو نہ کریں نا، کہیں ہو ہی نہ، شروع ہی نہ ہو۔ کہتے کیسے قبر میں عذاب ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جیسے اللہ چاہے۔ سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا کیوں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کہتا ہماری سمجھ سے بالا ہے، قبر میں عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بتائیں کیوں؟ قبر عقل کے خلاف ہے۔ کہتا ہے دیکھیں نا، ایک قبر ہے، یہ قبر ہے، ساتھ دوسری قبر ہے، ساتھ تیسری قبر ہے، ساتھ چوتھی پانچویں قبر ہے، اکٹھی قبریں جڑی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ پھر کہتا ہے ایک قبر میں جنت کی کھڑکی کھلنی ہے، ایک قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلنی ہے۔ وہ جہنم کا گڑھا ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اگر قبر تا حد نگاہ کہتے ہیں آپ کھل جاتی ہے، جب وہ قبر جس جنت کا باغ بننی ہے، باغیچہ بننی ہے، اگر وہ کھلے اس طرف اگلی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، ادھر تو جہنم کی کھڑکی کھلی ہوئی۔ اگر وہ کھلے اس طرف دور جا کے پھر قبر آپس میں آ کے ملتی ہے، اگر ایسے ہو تو قبر گر نہ جائے۔ یہ بھی بات آپ کی ٹھیک۔ پھر ایسے کھلے تو آگے جنت ہے، ادھر کھلے تو آگے جہنم ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کہا سردی کا موسم ہو، شدت کی سردی ہو، 5 بندے ایک کمرے میں سوئے ہوں، اپنے اپنی چارپائی پر، کنڈی لگی ہو، ایسے ہو سکتا ہے؟ کہتا ہوتا ہے۔ لیکن ایک کو خواب آیا، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، کہتا ہے ہاں ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا دوسرے کو خواب آیا وہ باغ کی سیر کر رہا ہے، کہتا ہے ہاں۔ میں نے کہا ایک کو خواب آیا وہ جہاز پہ چڑھا ہوا ہے، جی۔ میں نے کہا جہاز پہ جا رہا ہے خواب میں، کہتا ہے جا رہا ہے۔ میں کس کمپنی کا جہاز ہے وہ جس پہ وہ جا رہا ہے؟ ایک کو خواب میں سانپ نظر آیا، وہ دوڑ رہا ہے، کہتا ہے ہاں دوڑ رہا ہے۔ میں نے کہا آگے تو کنڈی لگی ہوئی، دوڑ کہاں رہا ہے؟ 4-5 چارپائیاں ہیں، 5 بندے مختلف سو گئے، سردی کی شدت ہے، موسم ہے، 5 کا الگ الگ خواب شروع ہے۔ ایک کو عذاب ہے، ایک کو ثواب ہے، ایک ڈر رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، کھا رہا ہے، ایک پی رہا ہے، ایک دوڑ رہا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کیسے یار؟ ایک کمرہ چھوٹا سا، ادھر جو طواف کر رہا ہے
وہ یہاں بیت اللہ نہیں، جو کھا رہا ہے اس کے پاس ہے کچھ نہیں. کہتا اللہ قادر ہے، تو میں نے قبر میں تو دینا ہے، قبر میں تو اللہ قادر ہے. اگر یہاں 5 بندوں کو مختلف مناظر دکھانے پر قادر ہے تو پھر مانیے تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پہ قادر، جو چاہے کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ جو فرمائے، حق پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے وہ حق. کہاں ایک بندہ کہتا تھا وہ کہ حدیث ہے بخاری میں، بخاری سے بڑی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو. بخاری حالانکہ وہی حدیث جو ہے نا وہ صحیح ابن خزیمہ میں ہوتی ہے، وہی حدیث مسند مہدی میں ہوتی ہے، وہی حدیث مسند الرزاق میں ہوتی ہے، لیکن تکلیف سب کو بخاری سے. جو صحیح البخاری سے پہلے کتابیں لکھی گئی ان میں وہی حدیث موجود ہے، لیکن صحیح البخاری پر اعتراض کیوں آتا ہے؟ منکرین حدیث یہ جان چکے ہیں جب تک بخاری ہے حدیث کا انکار کروانا ممکن نہیں ہے انشاءاللہ. اور بخاری قیامت تک انشاءاللہ چمکتی اور دمکتی رہے گی. کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ بخاری کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. صحیح بخاری کی ایک حدیث پر عمل بھی کریں گے، ایک حدیث کا دفاع بھی کریں گے انشاءاللہ. صحیح البخاری ہماری شان ہے انشاءاللہ. صحیح البخاری ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ. صحیح البخاری ہماری آن ہے انشاءاللہ. ایک ایک حدیث کا دفاع کریں گے، ایک ایک حدیث کا. صحیح البخاری میں حدیث ہو، عقل میں آئے یا نہ آئے، ہمارے نزدیک وہ حدیث حق ہے، چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے. حدیث رسول ہے وہ حق. کہتے ہیں جی صحیح البخاری میں حدیث ہے. میں نے کہا بتاؤ کون سی حدیث ہے؟ کہتے ہیں جی وہ مکھی اگر گر جائے پینے کی چیز میں تو اس کو ڈبو کے باہر نکال لیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک، ایسے تو حدیث ہے. کہتا ہے اس کے ایک پر میں بیماری ہے، دوسرے پر میں شفا ہے. وہ بیماری والا پر نیچے کرتی ہے، شفا والا اوپر کرتی ہے. اس کو ڈبو کے نکال دے، اس کے وہ جراثیم جو ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے، بیماری والے تکلیف والے. لہٰذا یہ حدیث ہے. میں نے کہا جی حدیث ہے. کہتا ہے میں نے ایک سائنسدان کی تحقیق پڑھی ہے، اس نے کہا اس کے دونوں پروں میں بیماری ہے. میں نے کہا یہ تو مسئلہ بڑا آسان ہے. جس نے رکا لکھا ہے رکا آ گیا رکا. میں نے جس لکھا ہے وہ میرے قریب آ جائے. وہ اٹھ کے مجمع سے اجتماع سے میرے قریب آ. کہتا جی میں نے رکا لکھا ہے. میں نے کہا تو نے سائنسدان کی تحقیق پڑھی ہے؟ میں نے حدیث بخاری پڑھی. کہتا ہے میں نے سائنسدان کی تحقیق پڑھی ہے. میں نے کہا میں صحیح البخاری کی حدیث پڑھی ہے. سائنسدان کہتا ہے دونوں پروں میں بیماری ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں ایک پر بیماری ہے، دوسرے پر میں شفا ہے. تو دونوں میں سے کس کی بات مانے گا؟ کہتا ہے جی وہ تو سائنسدان نے کہا ہے اور تجربے کی بنیاد پہ کہا ہے اور اس نے کہا ہے. میں کہ سائنسدان تیرا کوئی لگتا بھی ہے، کوئی رشتہ داری ہے تیری؟ کہتا ہے نہیں. تو میں نے کہا محمد مصطفیٰ کے بارے میں تو جانتا ہے وہ کون ہے؟ کہتا ہے وہ تو رسول اللہ ہے. میں نے کہا وجہ تو بتا رہا کہ سائنسدان کی بات تو مانتا ہے، محمد مصطفیٰ کی کیوں نہیں مانتا؟ سائنسدان نے مکھی بنائی ہے. کہتا ہے نہیں. میں نے کہا بنائی کس نے؟ کہنے کا اللہ نے. میں نے دونوں پر کس نے بنائے؟ کہنے کا لگا اللہ نے. ان دونوں پروں میں بیماری اور شفا پہ بنانے والا کون ہے؟ کہتا ہے اللہ. میں نے کہا سائنسدان کا رابطہ اللہ کی ذات سے ہے یا محمد مصطفیٰ کا؟ کہتا وہ رسول اللہ کا ہے. میں نے کہا جب بنانے والے کا رابطہ رسول اللہ سے ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. پیغمبر رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے. کس کی مرضی کے ساتھ؟ اللہ کی وحی کے بغیر مصطفیٰ علیہ السلام بولتے نہیں. لہذا جو کچھ حضور نے فرمایا وہ حق وہ ساج. اعتراض نہیں ہو سکتا، اختلاف نہیں ہوتا سکتا. صحیح البخاری پر ایمان رکھیے، صحیح البخاری سے محبت کیجیے، صحیح البخاری پڑھیے، صحیح البخاری پڑھائیے، صحیح البخاری گھر میں رکھیے. اور اہل حدیث کے جوانوں سن لو اور مخیر اب آپ سن لو. اہل حدیث کہے کہ فرض سن لے.
جس دن تم نے صحیح البخاری ہر گھر میں پہنچا دی وہ مسلک اہل حدیث کے غلبے کا پہلا دن ہوگا انشاءاللہ۔ ہر گھر میں بخاری انشاءاللہ پہنچا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ہر گھر کے اندر صحیح البخاری پہنچائیں، صحیح البخاری کو عام کریں، صحیح البخاری کا وہ حصہ یا کتاب الصلاۃ ہر گھر میں پہنچا دیں، یا صحیح البخاری پوری کی پوری ہر گھر میں پہنچا دیں۔ معاونین سے گزارش کروں گا، مخیر احباب سے گزارش کروں گا، اپنے احباب کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ دار کو تحفہ دیجئے صحیح البخاری کا انشاءاللہ۔ صحیح البخاری پرانے زمانے میں بشتی زیور دیتا ہے نا جہیز ہے، ان بخاری شروع کرو، کیا خیال ہے؟ تحفے میں دو گفٹ دو، دوستوں کو تحائف میں پیش کرو صحیح البخاری۔ صحیح البخاری، صحیح البخاری بڑی عظیم کتاب۔ ہمارے یہاں ایک دوست تھا، وہ مسجد رنگ ہو رہی، وہ ٹھیکیدار تھا، رنگ ٹھیکہ لے ہوا تھا، روزانہ وہ رنگ کرتا مسجد۔ میں نے ظہر کی نماز پڑھائی، بیٹھا تھا مسجد، توجہ ہے آپ؟ تو میں نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہا ہے، جب فرائض پڑھے اور سلام پھیرا، ہمارے پیچھے نماز پڑھی، تو میں نے دیکھا وہ ٹھیکیدار ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز جیسے وہ پڑھتے ہیں ویسے وہ پڑھ رہا ہے۔ اور میری عادت ہے جب سلام پھیر کے منہ کر کے بیٹھوں پھر دیکھتے رہتا ہوں کہ نماز کون پڑھ رہا ہے اور کیسے پڑھ رہا ہے، اور اس کے ہاتھ کہاں ہیں اور پیر کہاں ہیں۔ میں نے اس کے ہاتھ دیکھے تو میں سمجھ گیا، میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا بھائی نماز، چلو آپ رنگ کرنے آئے ہیں تو کچھ دن آپ یہاں آئے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو ذرا دعوت دے دیں، نماز کا طریقہ ذرا ٹھیک تھا۔ کہتا ہے میں رنگ کرنے آیا ہوں، مذہب بدلنے نہیں آیا، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں۔ میرا بیٹا جو ہے نا وہ لاہور میں ایک مدرسہ ہے، وہاں پڑھا ہوا ہے، 13 سال وہ پڑھتا رہا ہے، 13 سال کے بعد فارغ ہوا ہے۔ تو میں نے کہا نالائق تو ہے، نالائق ہونے میں تو کوئی شک نہیں، اگر لائق ہوتا تو 6ویں سال 7ویں سال 8ویں سال فارغ ہو جاتا، جو 13 سال ہر کلاس میں 2 سال تو لگا رہا ہے، لگتا تو نالائق ہی ہے۔ کہتا نہیں وہ بڑا لائق ہے اور اس نے بڑا مطالعہ کیا ہے۔ میں نے کہا اس سے پھر پوچھے نا، کہتا کیا پوچھو؟ میں نے کہا اس طرح کرے آپ اپنے بیٹے سے پوچھے کہ صحیح البخاری ہے، اور صحیح البخاری اگر آپ کو دکھائے تو پھر اس کو کہنا اس کا پہلی جلد کھول، صفحہ 102 کھول، اس پر 5 احادیث رفع الیدین کی موجود ہے، پھر اس سے پڑھیں اور سمجھیں، جو آپ کو بیٹا کہے نا پھر وہ مجھے بتا دیں۔ کہتا ہے یہ تو آسان سی بات ہے، یہ تو پوچھ لو گا۔ اللہ کا امر 2-4 دنوں کے بعد میں نے اس کو دیکھا نا نماز کے بعد، وہ سنتے پڑھ رہا تھا اور رفع الیدین کر رہا تھا۔ میں نے اس سے جو ہی اس نے سلام پھیرا، میں اس کے پاس قریب کھڑا ہو گیا، بس نماز پڑھتا ہے، سلام پھیرتا ہے، مکمل کرتا ہے۔ جب نماز اس نے مکمل کی میں کھڑا تھا، کہتا ہے دیکھ تو نہیں لیا آپ نے؟ کیا وہ کہتا ہے میں رفع الیدین شروع کر دیا۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہتا ہے جیسے آپ نے کہا تھا ویسے میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تیرے پاس صحیح البخاری ہے؟ اس نے کہا ابا جی ہے۔ پھر میں نے اسے پوچھا قرآن کے بعد ہماری سب سے بڑی مسلمانوں کی سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ اس نے کہا صحیح البخاری ہے۔ میں نے کہا تیرے پاس پہلی جلد ہے؟ کہتا ہے پہلی جلد؟ اس نے کہا ابا تو میرا رنگ کرتا ہے، کام کرتا ہے، ٹھیکیداری کرتا ہے، اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو پہلی جلد دوسری جلد یہ پڑھائی کسی کی؟ کہتا پہلی جلد ہے۔ اس نے کہا ہے۔ اس نے کہا لے آؤ۔ جب وہ لے آیا تو میں نے کہا بیٹا یہاں صفحہ 302 کھول۔ انہوں نے کہا بس 2 صفحہ کھولوں، کھول۔ اس نے کہا ایسے لگتا ہے جیسے 302 ہو گئی، پریشان ہو۔ کہتا ہے ابا جی مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا کھول تو صحیح۔ کھولا، اس نے کہا یہاں 5 احادیث 102 صفحے میں رفع الیدین کی 5 احادیث موجود ہیں۔ اس نے کہا ابا جی موجود ہیں۔ حضور کرتے تھے؟ اس نے کہا جی کرتے تھے۔ پھر ہم کیوں نہیں کر سکا؟ کہ ابا جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ہیں کیا ارادہ؟ میں نے کہا چھوڑو وہ ہیں، حضور کرتے تھے؟ اس نے کہا بھائی حضور کرتے تھے، لیکن ہم جو ہے نا وہ ہیں۔ اس نے کہا چھوڑ، حضور کرتے تھے؟ اس نے کہا میں نے پھر بیٹے کو بات نہیں، حضور کرتے تھے نا؟ اس نے کہا حضور کرتے تھے۔ اس نے کہا پھر میں اٹھا 2 رکعت، جناب پہلے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، سلام پھیرا۔ میں نے کہا بیٹے سن لے، اب جان جا سکتی ہے، محمد مصطفیٰ کی سنت نہیں جا سکتا، سنت نہیں چھوڑ سکتا آپ۔ یہ تو رفع صحابہ تھا، علماء موجود ہیں، شیوخ موجود ہیں، سید عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ،
پتہ ہے رفع سبا اس انگلی کا جو اشارہ ہوتا ہے تحیات میں تشہد میں اس کو پورا ملک برداشت نہیں کر سکتا تھا. تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں جو رفع سبا ایک انگل اٹھے تو برداشت نہیں ہے, یہ تو 10 انگلی ہے. ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا ایک انگلی اٹھانے کی وجہ سے. یہ ہے تمہاری تاریخ. سید عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ کو بنایا گیا, آپ نے تشہد میں اپنی انگلی کا اشارہ نہیں کر سکتے. فرمایا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے, نہیں چھوڑ سکتا. فرمایا ملک چھوڑ دو. کہنے لگے ملک چھوڑ سکتا ہوں, محمد مصطفیٰ کی سنت نہیں چھوڑ سکتا. اب جا کے بیٹھ جاتے ہو گھوڑی پر, ستھر پر, اور نیچے منہ کر کے دعا کر رہے ہوں دیو اہل حدیث ہو. کبھی تمہاری تاریخ یہ تھی کہ سنت نہیں چھوڑ سکتا, سنت نہیں چھوڑ سکتا, ملک چھوڑ سکتا ہوں. اب تم برادری اور قوم اور پارٹنر اور قربانی دوست کے ناراضگی کے ڈر سے بدعات میں ہو. پلٹو اپنے اسلاف کی تاریخ کی طرف. ہم انشاءاللہ ایک ایک سنت پہ عمل کریں گے اور سنت کا دفاع کریں. آپ چوکیدار ہیں, آپ پہرےدار ہیں, آپ حدیث کے رکھوالے ہیں. اگر آپ حدیث پر عمل نہیں کریں گے, بتاؤ رب کی زمین پر کون ہے جو عمل کرے. حوال معجم الکبیر طبرانی کے اندر حدیث سے پاک ہے, نبی علیہ السلام فرمایا ایک وقت آئے گا میری حدیث پر عمل, میری سنت پر عمل مشکل ہو جائے گا. اتنا مشکل ہوگا جس طرح ہاتھ پہ آگ کا انگارہ رکھنا مشکل ہوتا ہے, میری سنت پہ عمل مشکل ہو جائے گا. جو اس مشکل وقت میں میری سنت پہ عمل کرے, اللہ اس کو 50 صحابہ کے برابر ثواب عطا کرے. جم جائیے سنت پر, حدیث کے عمل پر. سیاست کی بنیاد پر, دوستی کی بنیاد پر, یا کسی تعلق کی بنیاد پر بدعت اختیار نہ کیجیے, سنت پر قائم رہیے. مجھے ایک بتائیے ایسا شخص جس نے بدعت چھوڑ دی ہو آپ کے احترام میں. جب وہ اہل بدعت نہیں چھوڑتے آپ کے احترام میں, تو آپ ان کے احترام میں محمد مصطفیٰ کا طریقہ چھوڑ بیٹھے. سنت سے وہ پیار ہو, وہ عقیدت ہو. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث بهم رسولا من انفسهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مدارس انشاءاللہ قائم رہیں گے. میرے تمہارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا, پیار سے محبت سے عقیدت سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی. پیار سے محبت سے عقیدت سے اہل بیت کا تذکرہ ہے, پیار سے محبت سے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ازواج پاک کا بنات مصطفیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. پیار سے محبت سے عقیدت سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سیدنا شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے. سیدہ فاطمہ فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے ہاتھوں کو دیکھو چکی 20 کے چھالے پڑ گئے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے کندھے دیکھیے مشکیزہ پانی کا اٹھا کے نشانات پڑ گئے. آج میں نے دیکھا ہے, سنا ہے, آپ کے بابا کے پاس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آج غلام آئے ہوئے ہیں, تو حضور تقسیم کر رہے ہیں غلام. آپ بھی جائیں نبی علیہ السلام سے گزارش کریں غلام ہمیں دے دیں, چکی کا آٹا پیس دیا کرے اور مشکیزہ پانی کا بھر لایا کرے. آپ کی مشقت بھی ختم ہو جائے گی, میری مشقت بھی ختم ہو جائے گی. سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی کی اس تحریک پر, اس فرمان پر تشریف لے آئی. سیدہ کائنات اماں جی عائشہ ام المومنین, سیدہ کائنات اماں جی عائشہ, پیار سے محبت سے عقیدت سے سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب ازواج رسول کا اہل بیت کا تذکرہ خیر آئے, پیار سے محبت سے عقیدت سے اصحاب رسول کا نام آئے, عقیدت میں ڈوب کر کے کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خبر دے دے معاشرے کو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ
یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ جب صدیق کا ذکر آئے پورا مجمع تڑپ اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر کا نام آئے پورا اجتماع سے آواز آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ وہ گندی فدا ختم ہو جائے معاشرے کے اندر، ہر بندے کو خبر مل جائے کہ صحابہ وہ ہیں جن پر اللہ اونچی بولیے اللہ۔ جب سیدنا عثمان پاک کا نام آئے تو بساختہ زبان سے نکلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سیدنا علی کا نام آئے تو زبان پہ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب سیدنا امیر معاویہ نہیں ہون تے پورا حق ادا کرو نا، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ، تیتی باری پڑھنا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس پورے اجتماع میں پوری دعوت دے رہا ہوں، اگر پورے اجتماع میں کسی فرد کو، کسی بشر کو، کسی بندے کو سیدنا امیر معاویہ کی ذات پر، ایمان پر، عدالت پر، صفات پر، ان کی خلافت پر، سیاست پر کوئی اعتراض ہو، ہم انشاءاللہ چوکیدار بیٹھے ہیں، جو اعتراض ہو لکھے، ہم انشاءاللہ حل کرنے کے لیے تیار، پیار سے، عقیدت سے، محبت سے، ہم ان کے دروازے پر رکھوالے ہیں، ہم ان کے دروازے کے چوکیدار ہیں، نہیں بولنے دیں گے کسی کو سیدنا امیر معاویہ کے خلاف، نہیں حردہ سرائی کرنے دیں گے کسی کو امیر معاویہ کے خلاف، نہیں کسی کو تقیق کے دروازے کھولنے دیں گے سید امیر معاویہ کے خلاف۔ امیر معاویہ مغفور ہے، امیر معاویہ مرحوم ہے، امیر معاویہ ملک الاسلام ہے، امیر معاویہ خلیفۃ المسلمین ہے، خال المومنین ہے، قاتل وحی ہے، سیدنا امیر معاویہ مومنوں کی آنکھوں کا تارا ہے، سیدنا امیر معاویہ۔ ذرا پیار سے، عقیدت سے میں جذبات کا اظہار کروں گا، تم بھی جذبات کا اظہار کرو تاکہ عقیدت کا اظہار ہو جائے۔ جماعت کس مرکزی درسگاہ میں اور تاریخی درسگاہ میں ذرا آواز بلند ہو، آواز گونجے، اگر کسی کے دل میں میل کو چیل ہے تو ختم ہو جائے۔ ذرا پیار سے، عقیدت سے، کافروں پر حاویہ نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے، آواز آئے نا ایک کو آواز نہ جو میں آمین آن دھو ہی نہیں آکھو نا، کافروں پر حاویہ ایک ہی آواز میں، کافروں پر حاویہ۔ انشاءاللہ ہم نے پورا اس سال میں امیر معاویہ کی شان بیان کرنی ہے، انشاءاللہ کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو اس کا نام انشاءاللہ امیر جی بولیے امیر معاویہ۔ کوئی کمپنی کوئی دکان کھولے تو نام معاویہ کے نام پر عام کر دو معاشرے کے اندر، اس طرح سمجھیے ایک طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، دوسری طرف پوری صحابیت ہے، آگے پردہ امیر معاویہ ہے، آگے دیوار امیر معاویہ ہے۔ یہ ظالم چاہتے ہیں دیوار گر جائے اور صحابہ تک ہم پہنچ جائیں، دیوار گر جائے ہم صدیق تک پہنچ جائیں، یہ دیوار گر جائے ہم سیدنا عمر، عثمان و علی تک پہنچ جائیں۔ ہم یہ دیوار نہیں گرنے دیں گے، مضبوط کریں گے سیدنا امیر معاویہ۔ پیار سے، محبت سے، عقیدت سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذرا ایک ہی آواز میں آواز آئے، پیار سے، محبت سے، کافروں پر حاویہ۔ پیار سے، میرا وقت ختم ہونے والا ہے، ذرا پیار سے، محبت سے، کافروں پر حاویہ۔ تسی کیوں آئے ہو بھائی اس پاس ہے؟ کافروں پر حاویہ۔ تھوڑے کوئی گڑ پڑے؟ کافروں پر حاویہ۔ اینج نہیں، پیار سے، محبت سے، عقیدت سے، کافروں پر حاویہ۔ اگر آپ نے ایک آواز میں نے کہا تو ساری رات یہ سلسلہ جاری رہے گا، تو میں پھر 33 واری نہیں، میں ہر 33 واری کے بعد پھر 33 واری میں نے تسبیح شروع کی تھی ہوئی۔ کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ ایک صحابی کا ادب احترام کیجئے، خاتون جنت، جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا۔ شان صحابہ، کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، اہل حدیثوں کا بادشاہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ہر
صحابی کا ادب کیجئے، احترام کیجئے، محبت کیجئے، عقیدت رکھیے۔ آئیے جس طرح پیغام میں دینا چاہنا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئیاں۔ سیدہ کناد اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پوچھا، نبی علیہ السلام گھر میں موجود؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر میں موجود نہیں۔ فرمایا بیٹھو سیدہ فاطمہ۔ فرمایا نہیں میں واپس جاتی ہوں، نبی علیہ السلام کو میری آمد کی اطلاع فرما دینا۔ جو ہی نبی علیہ السلام تشریف لائے، کون کہتا آپس میں توڑ ہے، اختلاف ہے، جوڑ ہے، رحماء بینہم، صاحب آپس میں مہربان، شفیق و مہربان، محبت کرنے والے۔ آتے ہی سیدہ کائنات نے فرمایا محبوب جی سیدہ فاطمہ آئی تھی اور آپ کا پوچھ رہی تھی، واپس چلی گئی۔ میں نے فرمایا بیٹھو، وہ نہ بیٹھی، واپس چلی گئی۔ نبی علیہ السلام فوراً واپس پلٹے، فرمایا عائشہ تم انتظار کرو، میں فاطمہ تو ذرا سے مل کے واپس آتا۔ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث سیدہ فاطمہ سیدنا علی ایک چرپائی پہ بیٹھے ہوئے، نبی علیہ السلام درمیان میں جا کے بیٹھ گئے۔ فرمایا فاطمہ تیرے آنے کا پتہ چلا، مجھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا۔ فرمایا محبوب جی میرے ہاتھ کو چھالے پڑ گئے، میرے ہاتھوں پہ چکی پیس پیس کے، گندوں پہ نشانات پڑ گئے سیدنا علی کے، پانی کا مشکیزہ بھر کے۔ فرمایا ہمارے لیے غلام دے دو، ایک غلام دے دو تاکہ ہماری وہ مشقت ختم ہو جائے۔ جس وجہ سے یہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، سنیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ اپنی بیٹی کو غلام دے دوں، اے فاطمہ اپنی بیٹی کو غلام دے دوں، اور مسجد نبی کے طلباء بھوکے ہوں۔ پہلے درویش، پھر پہلے خیش اور پھر درویش نہیں، پہلے درویش اور پھر خیش۔ فرمایا اے فاطمہ آپ کو کھانا دے دوں، آپ کے لیے غلام دے دوں، اور آپ کی وہ مشقت جو نا وہ برداشت کرے اور وہ کام کرے۔ جبکہ طلباء مسجد نبی کے بھوکے ہیں، میں غلام بیچ کے پیسہ طلباء پہ خرچ کروں گا۔ انشاءاللہ یہ طلباء ہمیشہ کے چہرے چمکتے اور دمکتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اسی محبت پہ اللہ ہمیں زندہ رکھے اور اسی پہ ہمیں موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔